إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في سورة الذاريات ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون وكذلك قال تعالى في سورة النجم وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. اسٹیج پر موجود علماء کرام اور نوجوانان نظام ملت کی پیاری ماؤں بہنوں، ہم تمام پر اللہ عز و جل کے بے شمار احسانات، بے شمار انعامات کہ اللہ عز و جل نے نہ صرف ہمیں مسلمان بنایا، دین سکھلایا، توحید سکھلائی، بلکہ اللہ عز و جل کے جہاں ہم انعامات گنتے جائیں، اللہ عز و جل خود کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر آپ اللہ عز و جل کے انعامات گننے کی کوشش کرو تو کبھی آپ اللہ عز و جل کے انعامات کا احصاء، استیعاب، یا پھر کبھی آپ کمپریہنسولی اللہ عز و جل کے انعامات کو گن نہیں پاؤ گے. ایک چیز ہوتی ہے، جزاک اللہ خیر، ایک چیز ہوتی ہے اللہ عز و جل کے انعامات کو لسٹ کرنا، اس کے بارے میں بات کرنا، دوسری چیز ہوتی ہے صرف اس کو انیومریٹ کرنا، کاؤنٹ کرتے جانا. وہ کاؤنٹنگ بھی ہماری ختم نہیں ہوگی، ہماری ساری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، اتنے انعامات اللہ عز و جل نے ہم پر کیے ہیں. انہی میں سے ایک انعام اللہ عز و جل کا یہ کہ اللہ عز و جل نے ہم تمام کو کامن سینس عطا کی ہے. یہ آج جو میرے سامنے ٹاپک دیا گیا ہے کہ میں اس پر آپ سے بات کروں، اور ٹاپک کا نام ہے وی ہیو کریٹڈ یو ان پیئرز. ہم نے، اللہ عز و جل کہتے ہیں، ہاں ہم نے تمہیں جوڑوں میں پیدا کیا ہے. وی ہیو کریٹڈ یو ان پیئرز. تو اس پر بات کرنے کو کہا گیا ہے. واللہ یہ مسلمان ہی ہیں جنہیں اتنی کامن سینس ہے کہ یہ بات سمجھ سکیں کہ اللہ عز و جل نے سچ مچ ساری کی ساری کائنات جوڑوں میں بنائی ہے. آسمان ہے تو زمین ہے، روشنی ہے تو اندھیرا ہے، دن ہے تو رات ہے، سورج ہے تو چاند ہے، ہدایت ہے تو گمراہی ہے، ایمان ہے تو کفر ہے. تو اس طریقے سے ہر چیز کو اللہ عز و جل نے جوڑوں میں بنایا ہے. ایک اللہ عز و جل کی وہ ذات، اور صرف ایک ہی وہ ذات ہے جو اکیلی ہے، جس کا کوئی جوڑ نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ کامن سینس جب ہماری نکل جاتی ہے، کامن سینس سے جب ہم پیڈسٹرین ہو جاتے ہیں، تب ہم الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو تو اکیلا رکھنا چاہتے ہیں، شادی کرنا نہیں چاہتے. ایک مرد ایک عورت سے شادی کرتا ہے. اللہ عز و جل نے دنیا کو آگے چلانے کا سسٹم ہی ایسا بنایا ہے. جب انسان کی عقل جاتی رہے تو وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں تو اکیلا اچھا ہوں، مگر میرے رب کو بیوی ہے، اللہ المستعان. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ. اللہ عز و جل نے خود نے کہا کہ اللہ عز و جل کو بیوی کی کیا، وہ تو تمہاری ضرورت ہے. تم بوڑھے ہوتے ہو، تم مردار ہو جاتے ہو، تمہیں لے جا کر کے پہنچانا ہوتا ہے قبرستان میں. تمہارا جنازہ کون اٹھائے گا اگر تمہارے اپنے بچے نہ ہوں؟ تو یہ کامن سینس والی بات ہے. اللہ عز و جل نے سچ مچ ہم تمام پر انعام کیا ہے، احسان کیا ہے کہ اللہ عز و جل نے
ہمیں کامن سینس کے ساتھ پیدا کیا ہے. اللہ عز و جل کے تعلق سے میں اور باتیں کرتے جاؤں. اللہ عز و جل خود کہتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. ساری کی ساری کائنات اللہ عز و جل کو بلونگ کرتی ہے. یخلق ما یشاء, جو چاہیں اللہ عز و جل پیدا کرے. یہ جو چاہیں اللہ عز و جل پیدا کرے, اس میں بھی اللہ عز و جل نے ترتیب بتائی. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے. او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. کسی کسی کو تو دونوں دے دیتا ہے, بیٹا بھی بیٹی بھی. لوط علیہ السلام کے دیکھیں صرف بیٹیاں تھیں, ابراہیم علیہ السلام کے دیکھیں صرف بیٹے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں بیٹے بھی تھے بیٹیاں بھی تھیں. کسی کسی کو تو اللہ عز و جل اولاد ہی نہیں دیتے. یحییٰ علیہ السلام کو دیکھیں, عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں, اولاد نہیں. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. تو اللہ عز و جل, اچھا یہ جو ٹاپک مجھے دیا گیا ہے نا, اس پر میں اسٹریٹ اوے پہنچتا ہوں کیونکہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. میں سیدھے پوائنٹ پہ آتا ہوں. دیکھیں اللہ عز و جل نے ساری کائنات بنائی ہے. آسمان کو دیکھیں, زمین کو دیکھیں, سورج کو دیکھیں, چاند کو دیکھیں. اتنے سارے اللہ عز و جل کے ہمارے آنکھوں کے سامنے کرشمے موجود ہیں. ان تمام میں کہیں کوئی فلا دکھائی دیتا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ یہ ہوتا ہے نا مینوفیکچررز کے ساتھ ہوتا ہے. سوزوکی نے حال میں اتنے سارے کارز کو ریکال کر لیا. کار کے گیئر سسٹم میں پرابلم تھا, 50,000 کارز ریکالڈ. وہ گیئر سسٹم فالٹی ہے, اس کو فکس کر کے واپس آپ کو دیں گے. ہونڈا میں اس کا کلچ سسٹم خراب ہو گیا. 50,000 کاروں میں کلچ سسٹم خراب ہے, اور وہ 50,000 کی 50,000 کاریں آپ کے ایڈریس پہ آئے گا کہ آپ کے نام پہ آئے گا, آپ کو اپنی کار لے جا کے دینی. کبھی آپ نے اللہ عز و جل کے دیکھا ہے کہ سورج کو تو بنایا تھا جیسے بنانا چاہا ویسے نہیں بنا, ریکال کرتے ہیں, فکس کر کے بھیج. کبھی ہوا ہے ایسا اللہ عز و جل کی کائنات میں؟ کبھی نہیں. آسمان کو بنانا تھا, نہیں یار اتنا ہی نیچے نہیں, تھوڑا اوپر اٹھاؤ. کبھی نہیں, کبھی نہیں, کبھی نہیں. یہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے, جیسے میں نے ہونڈا, ٹویوٹا, ماروتی, سوزوکی, ان کے ساتھ ہوتا ہے ایسا ہے. فون فالٹی نکلتا ہے ہمارا. اس حساب سے یہ بات آج تک کبھی اس سے پہلے کسی نے نہیں کی سوائے لوط علیہ السلام کے قوم کے, کہ نہیں ہم تو مرد ہیں, مرد سے ملیں گے, ہماری ضرورت ہم مرد سے پوری کریں گے, عورت سے ہماری ضرورت پوری نہیں کریں گے. یہ اصل میں اچانک ایک دن بیٹھے بٹھائے انسان کو کچھ سوچتا نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بندہ 30-35 سال کا ہے, سڈنلی کھڑے نہیں یار یہ میں نے غلط کام کیا, یہ میری بیوی نہیں ہونی چاہیے تھی, مجھے تو ایک لڑکے سے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. یہ بچپن سے شروعات ہوتی ہے اس کی. اللہ عز و جل نے, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ. ہم عام طور پر کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ہر ایک کو اسلام پر پیدا کیا ہے, فطرت اسلام. نہیں, اس کے علاوہ ایک اور میننگ اس کا یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے ہر ایک کو اسٹریٹ پیدا کیا ہے. اسٹریٹ, اس کو اسٹریٹ بنے رہنے دیں آپ. اچھا اگر ایک سیکنڈ کے لیے فور دا سیک آف آرگیومنٹ مان بھی لیا کہ نہیں تھوڑا سا بچپن میں بچے میں کچھ تھا وہ انکلینیشن, تھوڑا سا. ارے بھائی اگر انکلینیشن تھا تو تھوڑا تھا نا انکلینیشن, جسٹ اے لٹل بٹ, رائٹ, اتنا 5%, 10% یا اس سے بھی کم. اس کو کیوں آپ گھما کے 100% کرنا چاہتے ہو؟ 5% اگر کسی چیز میں ایرر ہے تو آپ اس کو آہستہ سے پیچھے لے جاؤ نا. ایک بندہ یا بندی, چھوٹا بچہ یا چھوٹی بچی اگر کبھی اس طریقے سے شروع سے ہی آپ کو سائنس دکھلاتی ہے کہ نہیں میرا اورینٹیشن نیچرل نہیں ہے, میں تھوڑا سا ہٹ کے ہوں, تو اس کو اسی وقت کام کرو نا, نپ اٹ ان دا بٹ, اسی وقت کام کرو اس پر. وہ پیچھے لے کے جاؤ اس کو, نہیں بیٹا ایسے نہیں بولتے, ایسے نہیں سوچتے, ایسے نہیں کرتے. دیکھو تم لڑکی ہو, تمہیں اللہ عز و جل نے لڑکی بنایا, تم لڑکے ہو, تمہیں اللہ عز و جل نے لڑکا بنایا ہے. بی اے مین, لڑکا بنے رہو. یہ کیا ہوا کہ اچھا تم لڑکے جیسے سوچتے ہو, لڑکی ہو کر کے, ٹھیک ہے میں تمہارا پورا جنڈر چینج. یہ جو ہمارے ہاتھوں میں گھڑی ہوتی ہے نا, یہ 5 منٹ اگر آپ کی گھڑی کسی وجہ سے آگے چلی جائے, کیا کرتے ہو آپ؟ 5 منٹ.
ابھی یہاں پر مان لیجئے کہ 5:05 ہو رہے ہیں اور آپ کی گھڑی میں 5:10 دکھا رہا ہے. آپ کیا کریں گے؟ آگے گھمائیں گے کاٹا 6 بج جائیں گے, پھر اور آگے گھمائیں گے 7 بجانے کے لیے, 8 9 10 11 آپ یہ کریں گے؟ آپ نہیں, 5 منٹ پیچھے ہٹاؤ, آپ کی گھڑی صحیح سے چلنے لگے گی پھر سے. وہ بچے میں 5 منٹ کی 5% کی اگر خرابی ہے تو اس کو واپس لے جاؤ یار, واپس لے جاؤ اس کو. کہاں اس کا پورا جنڈر چینج کرنے بیٹھے ہو. اور بائی دا وے ایک فیکٹ بتاؤں آپ کے سامنے, ایک فیکٹ, سائنس اس کو ہوکس مانتی ہے, ہوکس, جھوٹ ہے یہ. کوئی بچہ ایسے پیدا نہیں ہوتا وہ رانگ انکلینیشن. اگر ایسا ہوتا تو 1400 سال بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نا قوم لوط, اس کے بعد سے لے کر اب تک کیوں اسٹریٹ پیدا ہوتے گئے؟ ہمارے ماں باپ کیوں اسٹریٹ تھے؟ ہمارے دادا دادی نانا نانی کیوں اسٹریٹ تھے؟ یہ اچانک اسی جنریشن کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ ہمارے اپنے بچوں کو مسلمان بنے رہنا, انسان بنے رہنا نہیں دینا چاہتے. وہ جیسے فرعون نے یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم, وہ کیا تھا نا. یوسف موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون کو جب ڈر لگا, اس نے جب خواب دیکھا, خواب کے مارے, خواب کی وجہ سے اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی تھی, تو اسے پتا چلا, اس نے اس خواب کی تعبیر منگوائی. تعبیر میں بتایا گیا کہ بھئی کوئی پیدا ہونے والا ہے جو تیری اپنی زندگی برباد کر دے گا, تجھے مارے گا, تیرا تخت چھین لے گا تجھ سے. تو اس نے جواب میں کیا کیا جائے, پلان کیا کیا جائے؟ ایک کام کرو, سارے بوائز پیدا ہوتے رہیں گے, مارتے رہو, سب کو مارنا. یذبح ابناہم, یہی تو کر رہے ہیں. لڑکوں کو لڑکا نہیں رہنے دیں, لڑکیوں کو لڑکیاں نہیں رہنے دیں, بس ہم راج کرتے رہیں گے. یہ اصل میں اسلام کو آگے بڑھنے سے روکنا چاہتے ہیں. ارے جگہ جگہ ان لوگوں کے دیکھو, وی آر کمنگ آفٹر یور چلڈرن, کہتے ہیں ہم تمہارے بچوں کے پاس آنے والے ہیں, تمہارے بچوں کو تم سے چھین لیں گے. کیسے چھین لیں گے؟ ان کا دماغ خراب کر کے چھین لیں گے. ان سے کہیں گے کہ تم لڑکا نہیں لڑکی ہو, لڑکی ہو تو کہیں گے تم لڑکی نہیں تم لڑکا ہو. اور ہم, وہ حدیث ہے نا, بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدأ. اسلام جب شروع ہوا تھا نا ایک دم سٹرینج تھا. اسلام اجعل الالہۃ الہا واحدا, یہ 365 آئیڈلز ہیں ہمارے, ان سب کو ہٹا کے ایک کی بات کرتے ہو. ہاؤ اسٹرینج, کیا تعجب عجیب بات ہے یہ. کیسا وہ جو اسٹرینجنس تھی نا اسلام کی, پھر سے واپس آنے لگی ہے. ہم پھر سے اسٹرینج ہونے لگے ہیں. ایک زمانہ تھا اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ایک کھینچ کے پڑتا اس کے, یا اس کو کم از کم ڈاکٹر کے پاس لے جا کے اس کا علاج کرواتے. آج نہیں, اس کو الاؤ کرو, اس پر ظلم مت کرو. اور ہم کچھ آواز اٹھا کر بولیں بھی ہم بول نہیں سکتے. اسی لیے میں نے کہا کہ نپنگ ان دا بڈ, یہ جب پرابلم آپ کو ہمیں جب دکھائی دینے لگے ہمارے اپنے بچوں کے اندر, وہیں فوراً وہیں اس کا علاج کرنا چاہیے. اس کو انکریج نہیں کرنا چاہیے, اس کو انکریج نہیں کرنا چاہیے. یہ ہم کرتے ہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے کئی ایسے پیرنٹس کو دیکھا ہوا ہے جو اپنی ہی بیٹی کو بیٹے جیسا, وہ کیوں, اسکول میں ایک ایسا فنکشن ہے کہ اس کو ایک لڑکے کا رول پلے کرنا ہے, ایک لڑکا ہے اس کو ایک لڑکی کا رول پلے کرنا ہے. وہ جو پلے ہو رہا ہے, ایک اسکٹ ہو رہی نا, ان اسکٹس میں کیوں بھائی لڑکے کو لڑکے والا رول دو, لڑکی کو لڑکی والا رول دو. میں فلموں کی بات نہیں کر رہا ہوں, اسکٹس اسکولز میں ہوتی ہیں یہ اسکٹس. اور وہاں سے اور اس لڑکے کو لے جا کر کے میک اپ کرواتے ہیں, وہ یہ لپسٹک وغیرہ سب لگواتے ہیں, اور وہ پھر جا کر کے دیکھتا ہے اپنے آپ کو آئینے میں, ہاں یس آئی ایم لکنگ گڈ. وہ اندر اس کے تب یہ تم نے جگایا ہے, وہ اس کے دل میں خود سے نہیں جاگی ہے. اسی وجہ سے اللہ عز و جل کہتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیہ یوم یموت یوم یہود وہو غاش عن رعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ. اللہ عز و جل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, صحیح حدیث ہے, کہ اگر کوئی, میں اس کا آپ کے سامنے نچوڑ رکھتا ہوں, کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہو جس کے بچے ہوں اور وہ اپنے بچوں کی پرورش کے تعلق سے مائنڈ لیس ہو جائے, اپنے بچوں کی پرورش پر دھیان نہ دے, تو ایسے شخص کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس شخص کو جہنم میں جگہ ملے گی, جنت اس پر حرام ہے. یہ ہم اپنے ہاتھوں اپنے بچوں کی زندگی برباد کر رہے ہیں. ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے, سمجھنا چاہیے ہمیں. اور اگر
اتفاق سے مان بھی لیں کہ اگر ایسا بچہ کچھ کرتا ہے تو اس کو لے جا کر کے واپس فطرت سے کنیکٹ کرے نا. نور علی نور جو اللہ عز و جل نے کہا, ایک تو ہمارے اپنے سینوں میں اسلام کا نور, اس پر قرآن احادیث ڈالیں. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح. یہ جو سینہ ہے اس کو ہم اسلام سے خالی رکھتے ہیں, اس سینے کو صاف نہیں رکھنا چاہتے, اس دل میں اسلام کے بیج کو بویا نہیں جاتا, تو نیچرلی اس طریقے سے پروڈکٹس ایسے نکلیں گے ہمارے. تو ہمیں خود ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور یاد رکھیں, ہم جانتے ہیں اس حدیث کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہماری رگوں میں شیطان جیسے خون دوڑ رہا ہے ویسے شیطان رگوں میں ہماری گردش کرتا ہے, دوڑتا ہے. اور یہ شیطان اللہ عز و جل سے وعدہ کر کے آیا ہے, اللہ عز و جل سے اس نے وعدہ کر لیا ہے. کیا؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اپنے اندر, ہمارے اپنے بچوں کے اندر ایسی الٹی سیدھی چیزیں جنم لیں کہ کانسیکوینٹلی نتیجے کے طور پر تخلیق, اللہ عز و جل کی تخلیق, اللہ عز و جل کی کریشن بدل جائے. لڑکے کو لڑکی بنا دو, لڑکی کو لڑکا بنا دو. مجھے آج بھی یاد ہے میرے اپنے ساتھیوں میں سے, مطلب جس کمپنی میں میں کام کیا کرتا تھا وہاں ایک بندہ ہوا کرتا تھا, مسلم بندہ, پروفیسر جیسا کام کرتا تھا. ایک دن اچانک اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ وہاں تک چلنا چاہتا ہوں. وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے, میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں. ایک دن اس کی اپنی کیب نہیں آئی تو اس نے کہا کہ میں اس کو اپنی کار میں لے چلوں, وہاں تک لفٹ دے دوں. تو میں نے کہا چلو بیٹھ جاؤ. اس دن مجھے پتا چلا اس کی ماں اسے حافظ بنانا چاہتی تھی, اور اس نے کہا نہیں مجھے دین سے کوئی کیوں سنتے ہو آپ اپنے بچوں کی؟ ماں چاہتی تھی کہ حافظ بنے, بچہ حافظ تو نہیں بنا. واللہ آج 45 ایئرز کا ہے بندہ, وہ آج تک شادی نہیں کی, اور پوچھو تو کہتا ہے مجھے لڑکیوں میں انٹرسٹ نہیں ہے. دماغ بچپن میں خراب کرتے ہیں ہم. وہ جو چھوڑ دیتے ہیں نا بچوں کو, بیٹا ایک کام کرو میں تھوڑا سا بزی ہوں, آپ یہ لو فون, بیٹھ جاؤ. وہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے اس سے کوئی سروکار نہیں. ہمیں اپنی جو پڑی ہے, آپ جا کر کے دیکھیں پرانے جو چھوٹے بچوں کے جو کارٹونز وغیرہ ہوا کرتے تھے, میری وائف بتاتی ہے کہ وہ بچپن میں جب دیکھا کرتی تھی پرانے ٹام اینڈ جیری جس طرح کے کارٹونز ہوتے ہیں نا, وہ ایک اگر کوئی نیگیٹو شیڈ کا کیریکٹر ہوتا تو صرف نیگیٹو ہوتا, اور اگر پازیٹیو کیریکٹر ہوتا تو صرف پازیٹیو ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ آج کے اتنے کارٹونز آ گئے ہیں, بیٹھ کے سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں تو ایک ہی نیگیٹو کیریکٹر کے اندر اتنے پازیٹیو نیگیٹو شیڈز ہیں کہ بچہ کنفیوز ہو جائے آپ کا. اس کو خراب کرنا چاہتے ہیں وہ, اور ہم ہیں نہیں بیٹا ایک کام کرو, وہ کیا ہے وہ ہتھوڑی, نام مجھے پتہ نہیں, مجھے وہ یہ سب دکھلاتے ہیں ہم, اسپنج باب یہ سب دکھلاتے ہیں ہم, اللہ المستعان. اور چھوڑیں اس طرح ہم بچوں کو تو, اور اس طرح سے بلکہ میں کہوں اگر اس کو مان بھی لیا جائے ایک سیکنڈ کے لیے, اگر مان بھی لیا جائے کہ ٹھیک ہے بچے کو کرنے دیتے ہیں, اللہ عز و جل نے 5 چیزیں رکھی ہیں ہمارے اپنے شریعت کی حفاظت کے. 5 بڑے آرٹیکلز ہیں: حفظ الدین, حفظ النسل, حفظ العقل, حفظ المال, حفظ النسل. یعنی میرے اور آپ کے دین کی حفاظت کا ذمہ شریعت لیتی ہے, میری اور آپ کی جان کی حفاظت کا ذمہ شریعت لیتی ہے. اس حساب سے شریعت نے رولز بنائے ہیں. میری اور آپ کی عقل کی حفاظت کا ذمہ شریعت لیتی ہے, اسی لیے شریعت بنی ہے. میری اور آپ کی پراپرٹی کی حفاظت ہو, اسی وجہ سے چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے. اسی حساب سے اللہ عز و جل نے نسل کی پرورش کا ذمہ لیا ہے کہ آپ میاں اور بیوی, لڑکا اور لڑکی مل کر کے شادی کرو, ایک بندھن میں بندھو, پھر اس کے بعد تمہاری نسل آگے چلتی رہے. اگر ہم مین ٹو مین, وومن ٹو وومن کر دیں, کہاں سے بچے پیدا ہوں گے؟ پھر اسلام کی دیکھ بھال کرنے والا, اسلام کو آگے لے کر جانے والا, وہ ٹارچ بیرر کہاں ہوگا پھر؟ تو سوچنا پڑے گا ہمیں. سوچنے میں اگر ہمیں کہیں سنکوچ ہے, پرابلم لگتا ہے, تو ریکال کریں نا, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. آگے کیا بولتے ہیں اللہ عز و جل؟ فَإِذَا خِفْتِي. جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نا, جس وقت موسیٰ علیہ السلام کی
کا جنم ہوا, ان کی پیدائش ہوئی, وہ ایسا سال تھا جس میں فرعون ہر بچے کو مار رہا تھا. فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بھی ڈر لگا کہ اگر میں اس بچے کو اپنے پاس رکھوں گی تو فرعون کے لوگ آئیں گے, میرے بچے کو بھی مار کے چلے جائیں گے. تو ڈر کی وجہ سے اس ماں نے کیا کیا, اپنے اس بچے کو دریا میں بہا دیا. فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. آج اگر کوئی بچہ اس طریقے سے اپنی ماں دوارا بہا دیا جائے, اے پاگل ہو گئی ہے ماں, یہ کہیں گے. ہمیں سوچ کر کے سمجھ کر کے کیلکولیٹڈ سٹیپس لینے ہوں گے. ہم ایسے ہی ایک حساب سے یوں ہی جی نہیں سکتے ہم کہ چلو جیتے جائیں, جو ہوتا ہے ہوتا رہے. نہیں نہیں نہیں, ہمیں اپنے ہاتھ میں افیز لینے پڑیں گے, کیونکہ ہم اپنے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی, آپ کے پڑوس کے بچوں کی نہیں, میرے بچوں کی ذمہ داری ہے. آپ کے بچوں کی ذمہ داری آپ پر ہے. 1 ہو 2 ہو 10 ہو 20 ہو, آپ کے اپنے بچے ہیں. ہم اپنے بچوں کی ذمہ داری نہیں لے سکتے, ان کو ہم صحیح سے نہیں پال سکتے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ جس اسکول کو آپ اپنے بچے کو بھیجتے ہیں, اگر وہاں ہومو سیکسوالٹی کو لے کر کے سبق سکھائے جاتے ہیں, علل اعلان ہی صحیح یا ہلکے پھلکے انڈائریکٹلی ہی صحیح, روکیں آپ اپنے بچے کو اسکول جانے سے, مت بھیجیں آپ اپنے بچے کو اسکول. سوچیں نا, انوویٹو طریقے سوچیں کہ کیسے ہم اس پر کرب لگا سکتے ہیں, کیسے اس کو روک سکتے ہیں. ورنہ ہم یوں ہی بیٹھے رہیں گے, وہ لوگ آ کے ہمیں مار کے بھی چلے جائیں گے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارا قتل ہوا ہے, ہم مر چکے ہیں. تو روکیں, سوچیں, آپ خود سوچیں. آپ میں سے کئی ایسے ہیں, اگر ایسا لگتا ہے آپ کو کہ یہاں مینگلور میں یہ ہومو سیکسوالٹی کا روگ بڑھنے لگا ہے, آگے بڑھ کے آئیں, اسکول کھولیں, یا کم از کم کیمپینز چلائیں. جیسے یہ جو ہم نے مودہ کا پروگرام رکھا ہے, ویسے یہ کیمپین چلائیں. آپ کے ساتھ کتنے سارے غیر مسلم جڑیں گے, کیونکہ آپ ہی کی سوچ غیر مسلموں کی, کئی غیر مسلموں کی, وہ 1-2% ہیں جو اس طریقے سے چاہتے ہیں کہ آپ کے اپنے بچے, میرے اپنے بچے برباد ہو جائیں, آگے ریپروڈیوس نہ کر سکیں. تو ہمیں اس طریقے سے خود اپنے آپ پر روک لگانی ہے. یہ جو کام ہے نا, اتنا گھناؤنا ہے کہ غالباً جابر بن زید کہتے ہیں کہ یہ کام صرف خنزیر اور گدھا, یہ 2 ہی کرتے ہیں یہ کام. ایسے کام کو لے آ کر کے انسانوں کے بیچ, انسانوں سے کہنا کہ بھئی آپ مرد ہو, مرد کے ساتھ سمبند بناؤ, عورت ہو, عورت کے ساتھ سمبند بناؤ. اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ. کلبز میں, پبز میں آج کل یہی ہونے لگا ہے. اور اگر ہم اللہ نہ کرے ایسے نہ ہوں, یہ تو صحیح ہے, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل نہ ہم ایسے بنے نہ ہمارے بچے ایسے بنے. اور اگر ہم چپی سادھ کے رہتے ہیں, چپ نہیں, مجھے اٹس ناٹ مائی میٹر, مجھے کیا فرق پڑتا ہے ایسے, میں کون ہوں, میرے بچے تو ٹھیک ہے, نہیں, یہ نہیں چلے گا. لوط علیہ السلام کی بیوی خاموش, جو ہو رہا ہے ہونے دو. وہ زنا نہیں کرتی تھی, کسی نبی کی بیوی نے کبھی زنا نہیں کیا ہے, میں زنا کا الزام نہیں لگا رہا ہوں. وہ جو ہو رہا تھا وہاں پر لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر, اس پر وہ خاموش تھی. اسی وجہ سے قرآن کی وہ آیت, سورۃ ہود کی وہ آیت پڑھیں, قالوا یا لوط ان, کیا ہے وہ, لن يصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل. صبح تڑکے, یعنی صبح ڈان ہونے سے پہلے نکل پڑو, کیونکہ ان پر عذاب آنے والا ہے, اللہ عز و جل نے کہا. جب اللہ عز و جل نے عذاب کی بات کی تو اس آیت میں لن يصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک. سب نے بغیر مڑے کے, جب عذاب آنے لگا تھا پیچھے, وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل, جب پتھروں کی بارش ان پر ہونے لگی تھی. آخری بات انشاءاللہ تعالی, مجھ سے کہا گیا کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے, 1-2 منٹ کے اندر بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو جب پتھروں کی اس طریقے سے بارش ہونے لگی تھی, لوط علیہ السلام کی قوم کو اور ان کے ساتھ جو لوگ اچھے تھے ان کو حکم تھا کہ بس آگے بڑھتے جائیں, پیچھے مڑ کر دیکھنا نہیں ہے. انہ مصیبھا ما اصابہم. لوط علیہ السلام کے بیوی نے پلٹ کر دیکھا, کیونکہ اس کا دل وہاں تھا, وہ ان کے ساتھ تھی, اس پر بھی پتھر برسے, وہ بھی مر گئی. تو ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے, چلیں میرا کیا جاتا ہے, یا پھر یہ نہیں سوچ سکتے ہم کہ ٹھیک ہے آج کل یہ جو بچہ سوچ رہا ہے سوچنے دو, غلط کیا ہے, یہ کرے گا تو کرے گا, آگے ٹھیک ہو جائے گا. نہیں,
وہیں پہ فوراً وہیں پہ روکیں اس کو. اور ایک آخری بات, یہ جو قوم لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی, اس نے جو عمل کیا تھا, اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ یہ عمل پوری انسانیت میں کبھی کسی نے نہیں کیا تھا, کبھی کسی نے نہیں کیا تھا. اس عمل کی سزا بھی ایسے ملی, وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. اللہ عز و جل نے کہا کہ ہم نے ان پر کنکریوں کی, پتھروں کی بارش کی. آج ہو سکتا ہے, بالکل آخری بات, بالکل آخری بات, آج ہو سکتا ہے ہمارے کچھ نوجوانوں کے دماغ میں, اچھا اگر ایسا ہے تو مجھ پر کیوں عذاب نہیں آتا, وہ کیلیفورنیا ہو گیا یا پھر پتہ نہیں اور کون سے امریکہ کے اسٹیٹس یا شہر ہو گئے جہاں پر یہ سب لیگلائز ہو چکا ہے, لیجسلیشن میں آ چکا ہے, وہاں پر عذاب کیوں نہیں آتا. یہ بھی اللہ کی رحمت میں سے ہے. یہ آخری بات ہے, میں نے کہا تھا آپ سے, یہ بھی اللہ کی رحمت میں سے ہے. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض. یہ تین طرح کے عذاب اللہ عز و جل نے کہے کہ اللہ عز و جل اس پر قادر ہے. اللہ عز و جل کے پاس اتنا پاور ہے کہ چاہے تو اوپر سے آسمان سے عذاب بھیج کر مار دے تمام کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں پلیز, پھر دوسرے عذاب کے بعد نیچے سے مار دے. تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے جب دعا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی تو اللہ عز و جل نے دعا قبول کی. دوسری دعا, زمین کے نیچے سے عذاب بھیجے گا اللہ عز و جل, ایک ساتھ سب ختم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں پلیز اللہ میری امت کو ایسے ہلاک مت کرنا جیسے تو نے پچھلی امتوں کو ہلاک کیا تھا. یہ اسی وجہ سے ہے کہ اوپر سے پتھروں کی بارش نہیں ہو رہی ہے اور نہ ہی زمین پھٹ رہی ہے کہ سارے کے سارے یہ لوگ یہ ہومو سیکسوالٹی کے آگے, LGBTQ کو لے کر کے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. وہ دھنس اس لیے نہیں جاتے کہ اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے, ایک تو دین پر چلائے رکھے, دوسرے ہمارے اپنے بچوں کو انگلی پکڑ کر دین پر چلنا سکھلانے کی توفیق عطا فرمائے, بچوں کو مانیٹر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح وقت آنے پر شادیوں کے لیے ابھاریں, کہیں کہ بیٹا شادی کی عمر ہو چکی ہے, شادی کر لو. نہیں کرتی تو سائیکائٹرسٹ کے پاس ہو یا پتہ نہیں کس کے پاس, سائیکالوجسٹ کے پاس ہو, لے جا کر کے بتائیں, علاج کروائیں. اور اگر وہ سائیکالوجسٹ خود بھی اس کا دماغ خراب ہے, وہ بھی کہتا ہے نہیں جیسا بچہ سوچتا ہے سوچنے دو, گولی مارو, مطلب سچ مچ نہیں, اس کو چھوڑو دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاؤ, ورنہ پھر پتہ چلا کہ گولی مارنے کی بات ہو رہی ہے. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا, میرا یہ مطلب نہیں ہے, اس کو چھوڑو دوسرے اچھے ڈاکٹر کے پاس جاؤ. اور بچوں کو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے قصوں سے, ان کی سیرت کے واقعات سے جوڑو. اگر ہم یہ کریں گے انشاءاللہ تعالی, ہوپ وی کین سی اے برائٹ فیوچر. اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں اور ہمارے اپنے بچوں کو دین پر باقی رکھے. مرد ہیں تو مرد بنائے رکھے, عورتیں ہیں تو عورتیں بنائے رکھے, جب تک ہم مر نہیں جاتے. اور جب مر رہے ہوں تو اللہ عز و جل ہمارے اپنے زبانوں سے کلمہ توحید جاری فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.